روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنی قبر سے ننگا برہنہ اٹھے گا اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، کیونکہ ساری جو مردے ختم ہو چکے ہیں سب زندہ ہوں گے اور سب ننگے ہی اپنی قبر سے اٹھیں گے، تو ایک کو دوسرے کو دیکھ کر کے شرم و حیا نہیں آئے گی۔ دیکھیے قیامت کا دن جو ہے نا، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنے کے اٹھے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس حالت پہ بندے کو پیدا کیا تھا نا، اسی حالت پہ قیامت کے دن کھڑا کرے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی میں ملا دیا، قیامت کے دن اسی سے زندہ کریں گے۔ اب یہاں پر جو چیز ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے جب قیامت کا تذکرہ کیا ہے، وہ 50,000 سال کے دن کا تذکرہ کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب سارے لوگ برہنہ ہوں گے تو لوگ کس طرح سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، تو شرم آئے گی نہیں آئے گی؟ یہ سوال خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن سارے لوگ برہنہ ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم نہیں آئے گی؟ تو اس سے پہلے یہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا خوفناک ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن تم لوگوں کو دیکھو گے کہ ہر ماں دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، حمل والی عورت اپنے حمل کو ساخط کر دے گی، اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ نشے کی حالت میں ہیں، وما هم بسکارى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن نشے میں لگ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب ہے ہی بڑا سخت۔ تو قیامت کا دن جو ہوگا وہ سختی کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم، قیامت کے دن انصاف ہوگا، اللہ جلال میں ہوگا، اللہ تعالیٰ غصے میں ہوگا۔ تو ہر انسان جب قیامت کے دن اٹھے گا تو وہ نفسا نفسی کے عالم میں پھنسا ہوا ہوگا، کسی انسان کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ ہم کون ہیں، یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یا ان کی طرف دیکھنا ان کی طرف دیکھنا۔ یہ ذہن جو آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہے کسی کے ذہن میں، یہ تو دنیا میں آ رہا ہے نا، اب وہاں پہ تو نفسا نفسی کا عالم ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ ہم اگر کسی کو برہنہ دیکھتے ہیں تو شرم آتی ہے، ہم کسی کے سامنے برہنہ آ بھی نہیں سکتے بغیر کپڑوں کے، تو اسے تو نہیں لگ رہا ہے نا کہ ہم نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، ہمیں لگ رہی ہے شرم، چونکہ اس کا مائنڈ جو ہے وہ اس سطح پر نہیں ہے جہاں پہ ہمارا مائنڈ ہے، اسے شرم و حیا کا خیال نہیں رہا کیونکہ وہ اپنے آپ میں کھویا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو قیامت کا دن جو ہوگا وہ بھی نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب حضرت عائشہ نے سوال کیا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن تو پھر بڑی شرم آئے گی جب لوگ برہنہ ہوں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، سب اپنے آپ میں پڑے ہوں گے، نفسا نفسی کے عالم میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ چیز جو آج ہمارے ذہن میں خیال آ رہا ہے، یہ قیامت کے دن نہیں ہوگا، بلکہ ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں پھنسا ہوا ہوگا، اور اس وقت سوال و جواب کی تیاری میں لگا ہوگا، تو اس وقت ذہن میں کوئی خیال نہیں آئے گا کہ بھائی ہمیں قیامت حساب دینا ہے، بس انہی چکروں میں ہوگا ہمیں حساب دینا ہے، کسی طرح سے ہمارے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال آ جائے، بائیں ہاتھ میں نہ آئے، چیخو پکار ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ہر انسان اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا اپنے عمل کے مطابق، کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے کمر تک پسینہ ہوگا، کسی کے اتنا پسینہ نکلے گا کہ وہ انسان اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ تو وہاں کہاں یہ خیال آئے گا کہ یہ بھی رہنا وہ بھی رہنا؟ اور پھر اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن برہنہ نکلیں گے، کھڑے ہوں گے، قیامت کے دن نکلیں گے تو برہنہ قبر سے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے انبیاء کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مؤذنین کو کپڑے پہنائے گا، جو اذان پڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ انبیاء کے بعد سب سے پہلے ان لوگوں کو کپڑے پہنائے گا، کیونکہ دنیا میں اللہ کی صدا کو بلند کرتے تھے، آذان کی آواز کو بلند کرتے تھے، اللہ اکبر کی صدائیں دیتے تھے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو کپڑے پہنائے گا، پھر باری باری جس کے جیسے عمل ہوں گے اس کے مطابق ان کے کپڑوں کو ان کو پہنا دیا جائے گا۔ تو بہرحال جب اٹھیں گے قبر سے تو اتنا خوف ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، سب نفسا نفسی کے عالم میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے عمل اچھے ہوں تاکہ وہ درجہ مل سکے، تاکہ اولین میں یا ان کے بعد والوں میں ہمارا شمار آ سکے، انبیاء کے بعد ہمارا شمار آ سکے، تاکہ ہمیں کپڑے جلد سے جلد پہنائے جائیں قیامت کے دن۔ وہ ہمارے عمل پر ہوگا، اور جب ہم اذان پڑھنے والے اور اذان کے جواب میں جانے والے مسجد میں نماز پڑھنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا۔